بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کا ہمارا پروگرام ہے بنیادی طور پر وہ خالد بھائی جو ہے خالد بھائی اس کو دیکھیں گے۔ بنیادی طور پر میں ایک بنیادی مسئلے کی طرف نشاندہی کروں گا جو کہ مغربی دنیا کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے اثرات اب مسلم دنیا کے اوپر بھی پڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس مسئلے کی نشاندہی کروں گا۔ مسئلہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کا شکار ظاہر ہے کہ مغرب 18ویں صدی سے مغرب نے اس مسئلے کو فیس کیا، اور مغرب کے اندر اس مسئلے نے عیسائیت کی شکست و ریخت میں ایک رول پلے کیا، اور بنیادی طور پر مغرب کے اندر عیسائی علمیت کو جو شکست ہوئی اور جس طرح شکست ہوئی وہ بھی ہمارے لیے ایک بنیادی ورکنگ فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے جو چیلنج ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس نے ایک الہامی مذہب جو کہ عیسائیت تھی اس کو بے درے، یعنی کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے مغربی دنیا کے اندر۔ اور اس وقت جو عیسائیت وہاں پہ موجود ہے ظاہر ہے کہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو 15ویں اور 16ویں صدی تک مغرب کے اندر عیسائیت کی حیثیت تھی بحیثیت مذہب کے۔ اور عیسائیت کی جو شکست و ریخت 15ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک مغرب کے اندر ہوئی، ظاہر ہے کہ مسلم دنیا کے اندر اس کو جس طرح سے لیا گیا اسے اس طرح لیا گیا جیسے یہ عیسائیت کی شکست ہے، اور ظاہر ہے کہ عیسائیت مسلمانوں کے تناظر میں حق کے اوپر کھڑی ہوئی کوئی علمیت نہیں تھی، چونکہ وہ تحریف شدہ مذہب تھا، لہٰذا اس کا فنا ہو جانا یا اس کا شکست سے دوچار ہو جانا تو ایک لازمی تتمہ تھا ایک تاریخی عمل کا۔ لہٰذا مسلمانوں کے نزدیک وہ شکست عیسائیت کی شکست اس وجہ سے بن گئی کہ عیسائیت ایک تحریف شدہ مذہب تھا اور غیر معقول بنیادوں کے اوپر کھڑا تھا، اور بائبل کے اندر وہ استطاعت موجود نہیں تھی کہ وہ اپنے سامنے کھڑے ہونے والے علمی چیلنجز کا مقابلہ کرتا، لہٰذا عیسائیت کی شکست ہونا ایک نیچرل عمل تھا۔ اور ہمارے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ عیسائیت کی تنقید ہے نہ کہ مذہب کی تنقید۔ لیکن 18ویں صدی سے لے کے 21ویں صدی تک کا جو تاریخی عمل ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو چیلنجز 16ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی تک عیسائی دنیا کو پیش آئے وہ بنیادی طور پر تنقید عیسائیت ہی کی نہیں بلکہ مذہب ہی کی تنقید تھی، اور جس طرح سے اس کا اطلاق عیسائیت کے اوپر ہوا اسی طرح اس کا اطلاق دوسرے مذاہب پر بھی ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، اور مسلم دنیا پر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اور وہ تمام دعوے اور وہ تمام علمیتیں جنہوں نے عیسائیت کو کمزور کیا اور ایونچولی عیسائیت کو شکست ہوئی مغرب کے اندر، وہ چیلنجز اب مسلمانوں کے سامنے بھی ہیں۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہمارا ایمان اسی بات پر ہے کہ ہمارے پاس قرآن و سنہ کی جو بنیادیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہنے والا ہی مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر امت یا ہر دور کے امتیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے قرآن و سنہ کی روشنی میں جو تحفظ اسلام اور تحفظ دین کیا جا سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم تو اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم ایک چیلنج کی طرف نشاندہی کر دیتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوا کہ 17ویں صدی میں مغرب میں جو فلسفہ پیدا ہوا اس فلسفے نے بنیادی سوال یہ اٹھایا کہ کیا بنیادی سوال حقیقت کا سوال ہے یا بنیادی سوال حقیقت کی علم کا سوال ہے۔ روایتی معاشروں کے اندر جو ان دو بنیادی سوالات کی ترتیب رہی ہے وہ یہ کہ پہلے لوگوں کو اس حقیقت کی طرف مبذول کرایا جاتا تھا کہ آپ کسی
معروضی حقیقت کو حقیقت مانے. اور پھر یہ سوال اٹھایا جاتا تھا کہ اس معروضی حقیقت کو جاننے کی علمیت کیا ہوگی. یعنی کہ پہلے مابعث الطبیعاتی سوال کا جواب دیا جاتا تھا، اور جب وہ مابعث الطبیعاتی سوال کا جواب دے دیا جاتا تھا تو پھر یہ سوال اٹھایا جاتا تھا کہ اب اس تصور حقیقت کو جاننے کی علمیت کیا ہوگی. یعنی کہ حقیقت سے علمیت اخذ کی جاتی تھی، حقیقت کے تصور سے علمیت اخذ کی جاتی تھی، روایتی مذاہب کے اندر بھی اور روایتی فلسفوں کے اندر بھی. 18ویں صدی اور 17ویں صدی میں جو مغربی تہذیب میں فکری تبدیلی رونما ہوئی، اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان مغربی مفکرین نے یہ سوال اٹھایا کہ پہلے ہم جس سوال سے بحث کریں گے وہ یہ کہ انسان کیا جان سکتا ہے اور کیا نہیں جان سکتا. جب یہ سوال طے ہو جائے گا کہ انسان کیا جان سکتا ہے اور کیا نہیں جان سکتا، تو پھر ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ کس حقیقت کا علم ممکن ہے اور کس حقیقت کا علم ممکن نہیں ہے. لہذا علمیت کے دائرے نے حقیقت کے دائرے کو محدود کرنا شروع کیا. جیسے جیسے علمیت کا دائرہ محدود ہوا، ویسے ویسے حقیقت کا دائرہ بھی محدود ہوا. مثلا مثال کے طور پہ جیسے مذاہب ہوتے ہیں تو وہ پہلے ایمان پر تیار کرتے ہیں انسانوں کو. جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس ایمان پہ عمل کرنے کی علمیت کیا ہوگی. لیکن اگر کوئی یہی سوال اٹھا دے کہ اس بات کی کیا علمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو پہلے اس کے ایمان پہ کام کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر اس کی علمیت پہ کام کرنا پڑے گا. مغربی مفکرین نے یہ سوال اٹھایا کہ جس چیز کی علمیت ہی کویسچنیبل ہو، اس کی حقیقت پہ ایمان لانے کا کیا سوال ہے. یہ مسئلہ عیسائیت کے سامنے بھی ہے، اور یہ ہر اس مذہب کے لیے ہوگا جو کسی بھی حقیقت اولیٰ پہ یقین رکھ کر اپنی علمیت پیش کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے پاس بھی یہ ہے کہ وہ حقیقت اولیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس حقیقت اولیٰ کی وجود کے اوپر ہی اگر کوئی سوال اٹھا دے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو علمیت ہے وہ قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. مغربی مفکرین نے یہ سوال کہ حقیقت کو ہم کیسے جان سکتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے 3 ذرائع پیش کیے: تجربہ، تفکر اور وجدان. تجربہ، تفکر اور وجدان، سینس ایکسپیرینسز، ریشنالٹی اور انٹیوشن. لیکن کتاب اللہ یعنی کہ انجیل، ظاہر ہے کہ ان کے سامنے انجیل تھی، انہوں نے کہا یہ تو ایک ایتھارٹی ہے اور یہ تو ایکسٹرنل ہے، انسان کے باہر کی چیز ہے، لہٰذا اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تجربہ ہمیں کیا علم فراہم کر سکتا ہے، تفکر ہمیں کیا علم فراہم کر سکتا ہے، وجدان ہمیں کیا علم فراہم کر سکتا ہے. اگر تجربے، تفکر اور وجدان کے پیمانے پہ انجیل کی تعلیمات پوری اترتی ہیں تو ہم اسے قبول کر لیں گے، اگر نہیں اترتی تو ہم اسے رد کر دیں گے. لہٰذا علمیت کے پیمانوں پر جب انجیل کو کسا جانے لگا تو تواتر کے ساتھ انجیل کی علمی حیثیت کویسچنیبل ہوتی چلی گئی. اور ایک وقت یہ آیا کہ مغرب کے اندر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بائبل کا علم رکھنا دراصل علم ہوتا ہی نہیں. بائبل کی علمیت کو علمیت کے دائرے سے ہی باہر نکال دیا، اور حقیقت یہ ہوئی کہ جو علمیت وجود میں آئی وہ علمیت تھی جو کہ اس دنیا سے متعلق تھی، اس کائنات سے متعلق تھی. فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، جیوگرافی، جیولوجی، یہ علوم جو تھے یہ بنیادی طور پر علم سمجھے جانے لگے، اور بائبل کو جاننا یا نہ جاننا یہ محض عبادت سے جوڑ دیا گیا اس کو کہ بھئی ٹھیک ہے، بائبل جو لوگ عیسائی ہیں وہ عبادت کریں،
بائبل کی روشنی میں. لیکن یہ علمیت نہیں ہے, یہ ایک عبادت کرنے کے مختلف طریقے ہیں. یکسر عیسائیت کو رد نہیں کیا گیا, اس کو رد کرنے میں تقریباً 400-500 سال لگے. آج مسلمانوں کے سامنے جو چیلنج ہے وہ آپ اپنے ارد گرد اگر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ علماء کے پاس جو علمیت ہے, قرآن و سنت کی جو علمیت ہے, اس کو بھی بتدریج علمیت کے دائرے سے باہر نکالا جا رہا ہے, انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی. اور علماء کے پاس جو علمیت ہے اسے محض عبادت کرنے کے طریقوں کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ کو عبادت جب کرنی ہے تو آپ علماء کے پاس چلے جائیں, لیکن حقیقت محض کو جاننا, اس کائنات کو سمجھنا, اس کائنات کے اندر چھپے ہوئے قوانین کو سمجھنا, اس کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے لیے فزکس ہے, اس کے لیے جیولوجی ہے, اس کے لیے کیمسٹری ہے, اس کے لیے اینتھروپولوجی ہے, سوسیولوجی ہے, اکنامکس ہے, ایسیکٹرا ایسیکٹرا ایسیکٹرا. اور علماء کے پاس جو علمیت ہے وہ کافی علمیت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عام بحث یہ ہوتی ہے کہ علماء کے پاس جو ڈگری ہوتی ہے یا جو ان کے پاس سند ہوتی ہے علم کی, وہ معتبر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا. لہٰذا یہ بتایا جاتا ہے کہ علماء اپنے اداروں کے اندر فزکس بھی پڑھائیں اور کیمسٹری بھی پڑھائیں اور بائیولوجی بھی پڑھائیں اور کمپیوٹر سائنسز بھی پڑھائیں وغیرہ وغیرہ. لیکن کمپیوٹر سائنسز کے اداروں کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ علماء کی علمیت کو بنیاد بنا کر اس کو مشروط کیا جائے اس سند کے ساتھ. زیادہ سے زیادہ اگر ہم نے توپ چلائی تو تھوڑی بہت دینیات وغیرہ پڑھا دی, بلکہ بہت سارے لوگ, آپ لوگ نے ظاہر ہے جنہوں نے یونیورسٹیز وغیرہ سے پڑھا ہوگا انہیں پتہ ہوگا کس سطح کا اسلام اور کس سطح کی دینیات پڑھائی جاتی ہے وہاں پر. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ علماء کے پاس جو علم ہے, حقیقتاً چیلنج یہ ہے کہ اسے علم سمجھا ہی نہیں جا رہا, بلکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ عبادت کرنے کے مختلف طریقے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے تو اب یہ بھی شروع کر دیا ہے کہ وہ اپنے ہی خود اختیاری اجتہاد کو استعمال کر کر ان عبادات کی توجیہ بھی کرنے شروع کر دی ہے, تشریح بھی کرنی شروع کر دی ہے, انحراف بھی کرنا شروع کر دیا ہے, اور یہ بھی بتانا شروع کر دیا ہے کہ یہ وہ عبادات تھیں جو ایک خاص تاریخی عمل کے اندر تو رائج تھیں, لیکن اب ان کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ان عبادات کے اندر بھی جو علماء کی حاکمیت تھی اس سے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے. جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ رمضان کے بہت سارے پروگرامز کے اندر اصل میں تعلق باللہ یا اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے جو مظاہر ہیں, اس کے اوپر صرف علماء نے گفتگو نہیں کی. اگر آپ ٹیلی ویژن کے بہت سارے پروگرامز کا تنقیدی جائزہ لیتے تو آپ یہ دیکھتے کہ بہت سارے ایسے لوگوں نے بھی اللہ کے ساتھ تعلق کے بنیادیں اور فکری بنیادیں اور علمی بنیادیں وضع کیں جو کہ بالکل اسلام کے بارے میں کوئی ڈسپلنڈ نالج نہیں رکھتے تھے. مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ فلسفے میں کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں کسی مغربی یونیورسٹی کے ساتھ, فرض کریں کہ آپ جرمنی سے کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں کسی جرمن فلسفی کے اوپر, تو وہ آپ سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو جرمن لینگویج آتی ہے یا نہیں آتی ہے, کس حد تک جرمن لینگویج آتی ہے, کیا آپ اہل زبان کی طرح جرمن لینگویج جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اگر آپ اہل زبان کی طرح جرمن لینگویج نہیں جانتے تو اگر آپ نے اس جرمن فلسفی کے اوپر کوئی مقدمہ لکھ بھی دیا ہے تو اس کی علم کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو لکھا ہے وہ ترجمے کی بنیاد پہ لکھا ہے, تو ترجمے کی بنیاد پہ جو آپ کا مقالہ ہے اس کی علم کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی, فلسفے کی دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک سیکنڈری لٹریچر کی بنیاد پر ایک فلسفی کے بارے میں ایک رائے دے دی ہے. اب آپ مذہب کے بارے میں دیکھیں کہ جو قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اور جو اس کی علمیت ہے اور جو زبان ہے اس سے آگہی نہ رکھنے کے باوجود محض
ترجمے اور تشریحات کی بنیاد پر لوگ نہ صرف یہ کہ احکام شریعہ وضع کر لیتے ہیں اور بیان بھی کر دیتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. تو علماء کے لیے جو موجودہ زمانے میں چیلنج ہے وہ صرف یہ چیلنج نہیں کہ لوگ علماء کی سنتے نہیں ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کی سننے کی ضرورت ہے نہیں. دیکھیں ہر علم کا ایک جبر ہوتا ہے, ہر علم جو بھی علم ہوتا ہے نا اس کا ایک جبر ہوتا ہے. مثلا ایک موٹر میکینک ہے, آپ کی کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, موٹر میکینک کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ کو میکینک نہیں ہے, آپ گاڑی کے کل پرزوں کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے آپ, اور آپ میکینک سے کہتے ہیں یہ گاڑی یہ پرابلم کر رہی ہے. اب وہ گاڑی کا بونٹ اٹھا کر بہت سارے پرابلمز گاڑی میں آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ بھی مسئلہ ہو گیا, یہ بھی مسئلہ ہو گیا, یہ بھی مسئلہ ہو گیا, یہ بھی مسئلہ ہو گیا. آپ کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ پرکھ سکیں کہ یہ مجھے جھوٹ بول رہا ہے, مجھے بیوقوف بنا رہا ہے, مجھے لوٹنا چاہ رہا ہے, گاڑی میں واقعی یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے. لیکن چونکہ علم کا ایک جبر ہوتا ہے آپ اس سے خوف کھاتے ہیں. اگر آپ نے کہا یار تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا, آپ کی گاڑی ٹھیک نہیں کرے گا, بھگا دے گا آپ کو, اور آپ کو کہیں پہنچنا بھی ہے. تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میں ایسا کرتا ہوں ذرا گھر جو ہے سامان گھر پہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں, پھر یہ کام کروا لیتا ہوں. اور پھر گاڑی لے کے ایک دوسرے میکینک کے پاس جا کے دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ. تو ایک میکینکس کی بدماشی سے بچنے کے لیے دوسرے میکینک کے پاس چلے جاتے ہیں نا, یا آپ خود ہی گاڑی کھول کے اپنے خود اختیاری اجتہاد کو استعمال کرتے ہوئے گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گاڑی کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ گاڑی کے ضائع ہو جانے کا خوف ہوتا ہے آپ کو. لیکن جب دین سے متعلق کوئی عالم کوئی بات بتاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کون سی تفسیر میں لکھا ہوا ہے, کون سی حدیث ہے. اس نے اگر بیچارے نے حدیث بتا دی تو اس حدیث کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور پھر اس اپنے خود اختیاری اجتہاد کو استعمال کرتے ہوئے اس کی ایک ایسی تفسیر جو ان کو سوٹ کر رہی ہے اختیار کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ایمان کے فارغ ہو جانے کا خطرہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک میکینک کے علم کا جبر تو اختیار کرنے پہ تیار ہیں, لیکن علماء کے علم کے جبر اختیار کرنے پہ تیار نہیں ہے. ڈاکٹر اگر ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے یہ چیزیں کھائیں تو کولیسٹرول کا لیول یہ ہے, ہارٹ اٹیک ہوگا, لہذا لوگ وہ پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب عالم یہ بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, تو وہ جبر اختیار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا. تو بنیادی طور پر علماء کے پاس جو علم ہے اس کو علم نہیں سمجھا جا رہا. پاکستان کے اندر یہ کم ہے, لیکن اس وقت کا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ علماء کو دو محاذ پہ کام کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو وہ اسلامی علمیت حاصل کریں اور ایک ایسی زندگی گزاریں جو قناعت کی ہو, کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ زیادہ دنیا بھی کمانے کے قابل نہیں رہتے. دوسرا ان کی توہین بھی ہوتی ہے. توہین یہ کہ جب وہ 17 سال 18 سال شدید محنت کرنے کے بعد ایک علم حاصل کرتا ہے امت کے لیے, تو امت کہتا ہے کہ ہمیں اس علم کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کو عبادات کے زمانے کے اندر رجوع کر لیا جاتا ہے اور ان سے بتایا عبادات کے آسان اور طریقے آپ بتاتے چلے جائیں, اور اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو آپ جسٹیفائی کرتے چلے جائیں. اگر کسی عالم نے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا تو اس کو فارغ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ چیلنج ہمارے پاس ہے, اور خالد بھائی اس کے حوالے سے کچھ آپ سے سامنے گزارشات رکھیں گے. لیکن یہ کہ یہ امت کا کام ہے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں علماء کے سامنے اگر علماء نے امت کو یہ نہیں منوایا کہ علماء کے پاس جو علم ہے وہی اصل میں علم ہوتا ہے, اور اگر اس محاذ پہ امت کو شکست ہو گئی تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کام علماء کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی کر نہیں سکتا. یا تو یہ کام علماء کریں گے یا پھر یہ کام نہیں ہوگا. تو
उलमा की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि इल्म हासिल कर लें, बल्कि उस इल्म की हाकमियत को मनवाना भी असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज है उलमा के सामने। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उलमा के इस कोशिश और जद्दोजहद में जो हमारा हिस्सा है वो हम डालें। लेकिन इल्म की जो तरतीब है उसके अंदर सबसे ऊपर उलमा को होना चाहिए, क्योंकि दूसरी चीज़ें, गाड़ी कैसे बनती है और हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, इनकी भी अहमियत है, लेकिन ये इल्म नहीं होते, ये फ़नून है। दीज आर नॉट नॉलेज, दीज आर क्राफ्ट्स, क्राफ्ट है ये। अगर आपने गलत भी बना लिया घर तब भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आपने दीन गलत समझ लिया तो आपकी इस्लाह फिर मुमकिन नहीं होगी। तो जो चैलेंज हमारे सामने है, ज़ाहिर है कि अभी तो ज़ाहिर है कि हमने इसको प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई किया है, और जो सेशंस हमारे पास चल रहे हैं उसमें हम 2 दिन तक यही कोशिश करेंगे कि वो चैलेंज जो है वो तालीमी निज़ाम के ज़रिए किस तरह मुसल्लत हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। लेकिन ये कि अभी जो चूँकि उलमा के साथ हमारी गुफ्तगू है, तो हम ये देख रहे हैं कि उलमा के ऊपर कौन कौन से हमले हो रहे हैं, अपनों की तरफ से भी और गैरों की तरफ से भी। उनकी निशानदेही खालिद भाई आपको जस्ता जस्ता करेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत ही अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई, इल्मियत का चैलेंज जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को दरपेश है। जैसा कि हमने तमाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह। मेरे ख्याल में जो तकरीब की जो आपने तरतीब बताई है, मुझे इससे कुछ इख्तलाफ है। मतलब हमारे मेज़बान ने ये फरमाया है कि ये इशा की अज़ान हो चुकी है और मसाजिद में नमाज की अदायगी की तैयारी हो रही है, लेकिन हम यहाँ तकरीर सुनेंगे और तकरीर के अख्ताम पर हम नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। ये तरतीब जो है ये ख़ुद मॉडर्निज़म है। जब अज़ान हो गई है तो अज़ान के साथ ही तमाम तकारीब और सरगर्मियाँ और हर किस्म की कोशिश जो है वो ख़त्म जो हो जानी चाहिए और मसाजिद में नमाज अदा की जानी चाहिए, और उसके बाद जो है फिर गुफ्तगू का आगाज़ होना चाहिए। ये इस्लामी तरतीब है और हमेशा ऐसा ही रहा है। लेकिन असर हाजिर में जो हमारे ऊपर जदीदियत के असरात हुए हैं, उसमें से एक असर ये भी है कि मुकर्रिर की तकरीर मौज़्ज़न की आवाज़ और इमाम की इमामत पर मुक़द्दम है। पहले खालिद जामई साहब तकरीर कर लेंगे, उसके बाद खाना खा लेंगे, फिर नमाज़ पढ़ लेंगे। तो ये वो तब्दीली है जो गैर मतलब शऊरी तौर पर और गैर मतलब इरादी तौर पर पूरी उम्मत के अंदर आ रही है, मुस्तकिल और मुसलसल। एक मरतबा मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का, जो एक बड़े लाहौर के अंदर मदरसे के अंदर जो है तो वहाँ पे कुछ मेरे अजीज़ वगैरह भी रहते हैं। तो मदरसे में एक तकरीब थी, तो इशा की नमाज जो है मौखर कर दी गई कि इशा की नमाज तकरीब के इख्तिताम पर रात के 11:30 बजे होगी। मेरे जो अजीज़ थे वहाँ पर वो बूढ़े आदमी थे और उनकी ज़िंदगी में कभी कोई नमाज जो है गुज़िश्ता 30 साल से बग़ैर जमात के नहीं हुई, लेकिन उस दिन उनको इशा की नमाज वो नहीं पढ़ सके, क्योंकि इशा की नमाज का वक्त जो 8:15 बजे था वो मुक़र्रिरीन के एजाज़ में 11:30 बजे तक मौखर कर दिया गया। तो ये वो गैर महसूस तब्दीलियाँ हैं जो हमारे अंदर जो है आ रही हैं, और इसके अंदर कुछ हमारी तरफ से अपनी कमज़ोरियाँ हैं, कुछ जो है ये कि अलगार है मगरिब की तरफ से, कुछ प्रोपेगेंडा है, कुछ इल्मियत की बहस है, जैसा कि हमारे डॉक्टर अब्दुल वहाब सूरी साहब ने कहा। सूरी साहब ने जो तवज्जो दिलाई है कि जो उलमा के पास जो इल्म है इसको इल्मियत नहीं समझा जा रहा, और इसको जो है क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई ये इल्म है कि नहीं है, और उलमा को क्या मालूम है। और स्कूल के और कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के 2-2 टके के प्रोफेसर और लोग जो है उलमा के सामने खड़े होकर ये उनसे सवालात करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि उलमा को ये नहीं मालूम कि साइंस क्या होती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है और फ़लसफ़ा क्या होता है और इकनॉमिक्स क्या होती है। हालांकि ये जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं, जो ये तलबा हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो
پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خود کچھ نہیں معلوم کہ سائنس کیا ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے. یعنی ایک کراچی کے 3 بڑے مدارس کے طلبہ کو ہم نے اس مشاہدے کے لیے مدعو کیا کراچی یونیورسٹی میں. ایم اے پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن تھے سائنس فیکلٹی کے اندر. پورے پاکستان سے 3000 طلبہ نے جو ہے مطلب داخلے کی درخواستیں دیں. ان کے اندر سے امتحان کے نتیجے میں 300 افراد کا انتخاب ہوا، جن کے اندر اساتذہ، اسسٹنٹ پروفیسر بھی شامل تھے اور فرسٹ کلاس پوزیشن ہولڈرز تھے. ان کے لیے فلاسفی آف سائنس کا ایک جو ہے مطلب کورس تھا جو کہ ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب کنڈکٹ کر رہے تھے. تو میں نے اس میں جو ہے کراچی کے 3 بڑے مدرسوں کے علماء کو مدعو کیا کہ آپ اپنی آنکھوں سے یہاں پر آ کر دیکھ لیں کہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں، عصر حاضر کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ آپ کو علم ہے. اور جب عبدالوہاب سوری صاحب نے وہاں پر 3.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن دی اور ان 350 جو پاکستان کی کریم ہے، اساتذہ کرام، پی ایچ ایم فل کے اسٹوڈنٹ اور فرسٹ کلاس پوزیشن ہولڈر، عبدالوہاب سوری صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ حضرات سائنس کے لوگ ہیں، آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی تعریف کیا ہے. تو ان 350 آدمیوں میں سے ایک آدمی بھی سائنس کی صحیح تعریف بتانے سے قاصر تھا. اگر علماء کو نہیں معلوم تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ مطلب آپ نے تو وہ علم پڑھا ہی نہیں، مطلب آپ کو نہیں معلوم ہوا. وہ تو اس علم کی روٹی کھا رہے ہیں، اس علم کے پروردہ ہیں، اس علم سے ان کی تخلیق ہوئی ہے اور اس علم سے ان کے رزق کا اور عشق کا جو ہے انحصار ہے. مطلب ان کے پاس کون سا مطلب علم ہے؟ لیکن اس حالت کے ساتھ وہ علماء کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں ایسے کہ اپنے مطلب عصر حاضر کے سقراط اور بقراط ہیں. مطلب تو یہ جو سلسلہ ہے مطلب ہماری گفتگو کا، یہ اس لیے ہے کہ مدارس کے علماء اور اساتذہ کو ان جو ہے سیکولر جامعات کے جو مطلب اہل علم ہیں ان کی حقیقت بھی بتائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ مغرب سے جو اسلام پر حملے ہو رہے ہیں ان کی حقیقت بھی بتائی جائے اور ان افراد کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے جو علماء کے بارے میں عوام کے اندر، طلبہ کے اندر اور نوجوانوں کے اندر یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ یہ علماء کو کچھ نہیں معلوم. اور یہ کون لوگ ہیں جو علماء کے بارے میں مستقل نفرت پیدا کر رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں علماء سے تنفر میں اضافہ ہو رہا ہے اور نوجوانوں کا یہ خیال ہے کہ علماء کو کچھ نہیں معلوم. یہ 2 قسم کے طبقات ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو عبدہو، جمال الدین افغانی، سر سید احمد خان، چراغ علی اور اس کے بعد عبداللہ چکڑالوی، غلام احمد پرویز اور ادھر عالم عرب میں جو ہے مطلب بے شمار لوگ جو مطلب عصر حاضر میں انڈیا کے اندر وحید الدین خان، پاکستان کے اندر جاوید احمد غامدی اور وہاں پہ انڈیا میں راشد شاز، امریکہ کے اندر طاہا جابر البانی، عرب ملکوں کے اندر علامہ یوسف القرضاوی، مصر کے اندر حزب بست کی جو ہے مطلب ایک جماعت جو ماڈرن اسلام کو پیش کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ جو پورے دنیا میں جو مطلب علماء کا طبقہ ہے اسے کچھ نہیں معلوم. تو یہ لوگ جو ہے مطلب ایک منظم منصوبے کے تحت وہ جو ہے ہتھیار اور وہ دلیلیں اور وہ استدلال پیش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں نوجوانوں کے اندر علماء سے نفرت اور بیزاری میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کی جو دلیلیں ہیں اس کو میں نے مطلب کہ جو لٹریچر پڑھا ہے اس میں سے ان کی جو دلیلیں ہیں ان کی تعداد ہے 9 کی جو ہے تعداد ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں. ایک طبقہ تو یہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اب راسخ العقیدہ حلقوں کے اندر سے پیدا ہو رہا ہے. مطلب اسلام پر ایک شلغار تو وہ تھی جو باہر سے ہو رہی تھی مغرب سے، اس کا تو ہمارے پاس علاج تھا، یعنی مستشرقین کی شلغار. تو ظاہر ہے کہ مستشرق کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کافر ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ مغرب کی اسلامی دنیا کے بارے میں فورن پالیسی کا ایجنٹ ہے. تو اس کو تو پہچاننا، اس کا مقابلہ کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس کے ساتھ مکالمہ کرنا، مباحثہ کرنا، مجادلہ کرنا، مناظرہ کرنا یہ ممکن تھا. اس کے بعد جو ہے مطلب جو دوسرا طبقہ تھا وہ ان جدیدیت پسند مفکرین کا تھا جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اذان ہو رہی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مطلب اذان کی آواز ہے یہ خود جو ہے مطلب اس ہماری اس مطلب عصر حاضر کے اندر جو ہے مطلب اسلامی قوت کی ایک علامت ہے. یعنی ایک مولوی جو ہے مطلب جس کو ہمارے معاشرے میں انتہائی حقیر سمجھا جاتا ہے, جس کی تنخواہ جو ہے 4 اور 5 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے, یہ وہ مولوی ہے جو فجر کے اندر جو ہے مطلب اس وقت اذان دیتا ہے جب پوری دنیا جو ہے سو رہی ہوتی ہے مطلب. اور آج تک یہ نہیں ہوا کہ کسی مسجد سے اذان کی آواز بلند نہ ہوئی ہو اور کسی مولوی نے کہا ہو کہ کون میری اذان جو ہے سنے گا, میں آج تھوڑا سو جاتا ہوں اور میں جو ہے نماز سے 10 منٹ پہلے اذان دے دوں. ایسا ہوا ہے کبھی؟ مطلب 3,000 روپے اور 4,000 روپے دے کر اتنی ذمہ داری کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور اٹھانا, یہ وہ جو ہے مطلب دین کا جو ہے مطلب ثمر ہے جو ہمارے سامنے ہے. مطلب پرویز مشرف کے زمانے میں جو ہے مطلب جاوید احمد حامدی صاحب اور جو ہے مطلب علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو ہے کہ پرویز مشرف کے پاس, حامدی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر تھے, انہوں نے جو ہے مشرف صاحب سے یہ کہا, دونوں حضرات نے, کہ جناب یہ جو ہم نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد بنائی ہے جس کے اوپر کروڑوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں, کروڑوں روپے ان کا بجٹ ہے ماہانہ, اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کو ایک قانون کے ذریعے مساجد کا امام متعین کیا جائے, اس طریقے سے ترکی میں اور مصر کے اندر سرکار کی طرف سے امامت کا جو ہے تعین ہوتا ہے. تو ضیاء اللہ صاحب وہ مشرف صاحب نے کہا کہ بھئی یہ بڑی اچھی تجویز ہے, میں جو ہے مطلب وزارت مذہبی امور کو بلاتا ہوں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بات کرتے ہیں. تو انہوں نے جو مطلب بلایا وہاں سے مطلب انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کو بھی بلایا اور ان سب کو, اور ان سے کہا کہ بھئی یہ انہوں نے تجویز دی ہے, تو کیا یہ جو آپ اتنے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور یہاں سے جو مطلب علماء فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور پورے جو ہے فقہ بھی پڑھتے ہیں, تفسیر بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, ان کو جو ہے کیوں نہیں ہم مساجد کے اندر امام بنا سکتے؟ تو ان سب نے اجتماعی طور پر یہ فرمایا کہ حضور والا ان مساجد کے اندر جو نظام زندگی ہے اور جو تنخواہوں کا نظام ہے اس کے اندر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہونے والا کوئی عالم وہاں پہ ملازمت کرنے پر آمادہ نہیں. 3,000 روپے اور 4,000 روپے کے اوپر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کوئی طالب علم مدرسے میں استاد بننے کے لیے تیار نہیں ہے, مسجد کا امام بننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کیسی اسلامک یونیورسٹی ہے جس کے اندر سے نکلنے والا آدمی مدرسے اور مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں؟ یہ ہوتا ہے سیکولر اداروں میں جب اسلام داخل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ جو ہے نکلتا ہے. اور اس وقت یہ کوشش ہو رہی ہے کہ سیکولرزم کو جو ہے مدارس کے اندر اور مساجد کے اندر علماء کرام کے ذریعے داخل کیا جائے, اور اس کے لیے اربوں کھربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے راسخ العقیدہ حلقوں میں سے اکا دکا علماء تیار بھی ہو گئے, ان کی چیزیں بھی ہمارے سامنے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو ہے مطلب اس کا ہم جو ہے مطلب انشاءاللہ جو ہے مطلب علمی استدلال جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے کریں گے. لہٰذا اس وقت مطلب علماء کے اوپر جو یلغار ہے وہ 3 طرف سے ہے. مطلب پہلی جو یلغار ہے وہ مغرب کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, ٹی وی کی طرف سے, این جی اوز کی طرف سے, اخبارات کی طرف سے. یہ سب اسلام دشمن ہیں اور یہ ہمیشہ اسلام دشمنی میں متفق علیہ ہیں. ان سے کوئی خیر کی توقع کرنا ان اداروں کی آباد الطبیعت اور علمیت اور اس کی حقیقت سے عدم واقفیت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. دوسرا جو حملہ آپ کے پاس ہے وہ ہے ماڈرن مفکرین کا, جاوید احمد حامدی, یوسف قرضاوی اور جو ہے مطلب وحید الدین خان وغیرہ کا. مطلب ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو ماڈرنسٹ لوگ ہیں یہ نوجوان طبقات کو کس طریقے سے متاثر کرتے ہیں اور کس طریقے سے اپنا ہمنوا بناتے ہیں, اس کے جو ہے ان کے پاس 9 طریقے ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں جو مطلب عرض کروں گا. تو یہ ہوا دوسرا طبقہ جو ہے مطلب. اس کے بعد تیسرا طبقہ وہ ہے جو اب راسخ العقیدہ
اداروں اور راسخ العقیدہ حلقوں اور راسخ العقیدہ مکاتب فکر کے اندر سے اٹھ رہا ہے. مثال کے طور پر کہ چھوٹی سی مثال جو آپ کو میں دیتا ہوں وہ ہے عمار خان ناصر راشدی صاحب جو ہے مطلب جو علامہ احد الراشدی صاحب کے صاحبزادے ہیں اور جاوید احمد غامدی صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں جو ہے مطلب. تو یہ جو ہے راسخ العقیدہ مکتب فکر کے اندر ایک خلل، ایک رکھنا، ایک جو ہے ریچہ جو ہے مطلب پیدا ہوا. تو اب جب ایک آدمی وہاں سے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں مختلف محاذوں کے اوپر جو ہے اڑنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اندر کا آدمی ہے، وہ اندر کی بات بھی کرتا ہے، وہ غامدی صاحب کا آدمی ہے، وہ ان کی بھی بات کرتا ہے، وہ مغرب کا بھی حامی ہے، لہذا وہ جو ہے مطلب مغرب کی بھی حمایت کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ہمیں 3 محاذوں کے اوپر جو ہے اڑنا پڑتا ہے. تو یہ جو 3 محاذ آپ کے سامنے ہیں ان کی تیاری کرنا اور اس کے لیے ایک جو ہے مطلب اقدامی حکمت عملی، ہمارے عبدالوہاب پوری صاحب جو ہے ہمیشہ کہتے ہیں اور اس سے مجھے اتفاق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس بات کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کا جو ہے دفاع کریں، بلکہ اس وقت ہمیں اقدامی حکمت عملی کی ضرورت ہے. وہ اقدامی حکمت عملی کیا ہے کہ جب اسلام پر کوئی حملہ ہو تو ہم اس کا جو ہے جواب جو ہے وہ اسلامی تاریخ اور قرآن و حدیث سے پیش کرنے کے بجائے ان کی تاریخ کے اندر سے اس پہ حملہ کریں، اس لیے کہ وہ جو مطلب ہوگی دلیل وہ ان کے لیے زیادہ مؤثر ہوگی جو مغرب سے حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے قرآن اور سنت حجت نہیں ہے. قرآن و سنت آپ اس کے سامنے پیش کریں گے کیونکہ قرآن و سنت پر ایمان رکھتا ہو. آپ اگر قرآن و سنت جو ہے آپ جو مطلب اجماع جو ہے وہ غامدی صاحب کے سامنے پیش کریں کہ جی اجماع صحیح ثابت ہے، وہ یہ کہتے ہیں اجماع کو مانتے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں سنت کا یہ مطلب ہے نہیں، میں تو اس کو مانتے ہی نہیں. تو مناظرے کا اصول یہ ہے کہ فریقین کے درمیان کسی ایک اصول پر اتفاق ہونا چاہیے. تو اگر آپ کو اس پہ اتفاق نہیں ہے اور اس پہ آپ نے گفتگو کی تو وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی مطلب. تو یہ جو اقدامی حکمت عملی ہے اس کے لیے ہم کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے جو مطلب، اور یہ جو علماء کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے اس کے جو طریقے ہیں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو گفتگو کریں گے. اس وقت جو ہے نماز کا جو ہے وقفہ ہم جو کر رہے ہیں، جو حضرات جہاں پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں یہاں پہ پڑھنے، جو حضرات مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہوں مسجد میں پڑھنے. نماز کا اہتمام ہم نے کیا ہے برابر میں، ایسے ہی سائن برابر میں ہے. جو لوگ پہلی مرتبہ آئے تو باجماعت نماز یہاں پہ بھی ہوگی، علماء کرام موجود ہیں. اور اگر کوئی مسجد سے پڑھ کے آنا چاہتے ہیں تو مطلب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مسجد سے پڑھ کے آ جائیں. تو یہاں پہ بھی نماز کا اہتمام ہے. اور وضو کرنے کے لیے یہاں پہ واش بیسن لگا ہوا ہے، اس طرف بھی واش بیسن ہے.